أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، اور اگر تم نے طلاق دی ان کو قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وقد فرضتم لهن فریضة، اور یقیناً تم ان کے لیے کوئی حصہ مہر کا مقرر کر چکے ہو، تو فنصف ما فرضتم، تو اس چیز کا آدھا ہے جو تم مقرر کر چکے ہو، الا ان يعفون، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا درگزر کر دے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے، وان تعفو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو تو اقرب للتقوی، یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس کے احسان کو مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ، دوسرے حصے کا تیسرا باب، تیسرے باب کا 16واں مسئلہ۔ سورۃ بقرہ کے اندر دو حصے ہیں، پہلے حصے میں مسئلہ توحید اور رسالت کا ذکر تھا، دوسرے مسئلے میں بنیادی مسئلہ جہاد کا ہے، اور جہاد کے لیے ضمنی طور پہ 4 ابواب پر مشتمل تفصیل اور انتظام اور تیاری کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ پہلے باب میں 10 باتیں بتائی گئی تھی جو انسان کی ذاتی اصلاح کرتی ہیں، دوسرے باب میں امن قائم کرنے کے لیے 4 امور سیاسی بیان کیے گئے تھے، دوسرے باب میں حج کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ جہاد کرتے رہو تاکہ تمہارے لیے کوئی مقامات مقدسہ کے سامنے مزاحم نہ بن سکے۔ تیسرے باب میں 18 مسائل بیان کر رہے ہیں، تدبیر منزل یعنی گھر میں شریعت کے نفاذ۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تہذیب الاخلاق، اس کا معنی ہوتا ہے انسانی افراد کے اندر شریعت کا نفاذ، ذاتی زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ دوسرا ہے تدبیر منزل، تدبیر منزل معنی گھر کے اندر شریعت کا نفاذ ہو، گھر شریعت کے مطابق چلے۔ تیسرا ہے سیاست مدینہ، اس کا معنی ہے ملک اور مملکت وہ شریعت کے مطابق چلے۔ تو پہلے باب کے اندر پہلے 10 مسائل ذات کے اندر شریعت آ جائے، افراد میں شریعت ہو، اس کے لیے باقی 4 مسائل جو ہیں وہ ملک میں شریعت کا نفاذ ہو، اور تیسرے باب کے اندر جو 18 مسائل ہیں تو یہ گھر میں شریعت کے نفاذ کے لیے ہے۔ گھریلو معاملات میں شرعی حکموں کے مطابق چلو، شریعت کے مطابق طلاق ہے، نکاح ہے، عدت ہے، خلا ہے، اسی طرح تعلقات میاں بیوی کے درمیان ہے، مہر ہے۔ تو اب تک 15 مسائل ذکر ہو چکے ہیں جو گھر کے اندر میاں بیوی کے ساتھ زیادہ تعلق تھا ان کا،
اور کچھ تعلق وہ مسائل بھی ذکر ہوئے جن کا تعلق والدین اور اولاد کے درمیان بھی تھا، جو خرچ کرنے کے حوالے سے تھا۔ آج کی آیت میں، گزشتہ آیت اور موجودہ آیت میں ایک ہی مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کے بعد اس کے لیے مہر کا کیا حکم ہے۔ تو اس کی 4 صورتیں میں نے بتلائی تھی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت کے ساتھ تنہائی بھی ہوئی ہے، خلوت بھی ہوئی ہے اور اس کے لیے مہر مقرر بھی ہوا ہے، تو ایسے عورت کے لیے مقرر شدہ مہر دینا لازمی ہوگا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ خلوت بھی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو ایسی عورت کے لیے متعہ ہے۔ متعہ کا معنی کپڑے، لباس وغیرہ۔ اس کی 3 درجات تھے۔ پہلا درجہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے کوئی نوکر غلام دے دیں یا باندی دے دیں، دوسرا درجہ اسے پیسے دے دیں، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسے کپڑے دے دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مہر تو مقرر ہے لیکن مہر خلوت ہو گئی ہے لیکن مہر مقرر نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مہر مثلی، یعنی اس کی بہنوں، اس کی خالوں، پھوپھیوں کا جو مہر ہے وہ اسے دیا جائے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ خلوت ہو گئی ہے لیکن مہر مقرر نہیں ہے۔ مہر مقرر ہے لیکن خلوت نہیں ہوئی، یہ چوتھی صورت۔ مہر مقرر ہے لیکن خلوت نہیں ہوئی، تو اس صورت میں آدھی مہر دینی پڑے گی۔ فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، تو یہاں یہ چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں دوسری صورت کا بیان تھا، یہاں چوتھی صورت کا بیان ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو۔ مس، تماس، مسیس، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے لمس بالید یعنی ہاتھ سے چھونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے خلوت اور تنہائی کرنا ہے، یعنی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جو علیحدگی ہوتی ہے، اور اس میں معتبر خلوت صحیحہ ہے۔ خلوت صحیحہ معنی یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی تنہائی اور جدائی ہو جائے کہ ان کے ملاپ کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ فَأَن تَمَسُّوهُنَّ کا یہ معنی ہے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور یقیناً تم ان کے لیے مقرر کر چکے ہو ایک خاص حصہ۔ مہر مقرر ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ مقرر ہے، 10,000 مقرر ہے، 50,000 مقرر ہے، 1 کروڑ مقرر، جتنا بھی ہے۔ تو اس صورت میں تم نے عورت کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے، منگنی کرتے وقت یا نکاح کرتے وقت مہر مقرر ہو گیا، لیکن ابھی خلوت نہیں ہوئی ہے اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے، تو اس صورت میں اس کا آدھا مہر اس عورت کو دینا پڑے گا۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا مہر جو تم نے مقرر کیا ہے وہ دیا جائے گا۔ فَيُعْطَى نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ یا فَلَهُنَّ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، ان کے لیے آدھا وہ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا ہے۔ إِلَّا يَعْفُونَ، مگر یہ کہ عورت معاف کر دے۔ عورت معاف کرے معنی کیا ہے؟ عورت کہہ دے چھوڑو، میں نے تم سے آدھا مہر بھی نہیں لینا، جاؤ۔ اب جب تنہائی ہو گئی ہے، جدائی ہو گئی ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، تو مجھے تمہاری مہر کی ضرورت نہیں، میں نے معاف کر دیا، عفو کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ آدمی معاف کر دے، عفو کر دے، وہ آدمی کیا کر دے، ختم کر دے مہر، جس کے ہاتھ میں، معنی یہ کہ مہر تو پوری مقرر ہے اور ذمے میں آدھی ہے، لیکن وہ کہتے چھوڑو یار، ویسے طلاق ہو گئی ہے، پوری لے لو، ویسے مقرر ہو چکی ہے۔ تو اگر مرد اپنے طرف سے پوری مہر دینا چاہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت آدھی مہر معاف کر دے تو تب بھی کیا ہے، نصف ما فرضتم سے مستثنیٰ ہے، یعنی ہر صورت میں آدھا مہر دینا پڑے گا
اگر ایسی طلاق ہو گئی ہے کہ پہلے مہر مقرر ہو چکا ہے اور خلوت کے بغیر، تنہائی کے بغیر اور میلاپ کے بغیر نکاح کیا ہو گئی، طلاق ہو گئی ہے، تو اس صورت میں آدھی مہر دینی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آدھی مہر اس لڑکی کو دینی پڑے گی اگر مہر مقرر ہے۔ ہاں، اس سے استثنائی صورت، دو صورتیں مستثنا ہیں۔ مرد کہتا ہے کہ میں نے پوری دینی ہے، تو تب بھی صحیح ہے۔ عورت کہتی ہے میں نے آدھی بھی نہیں دینی ہے، جاؤ تمہیں گولی لگے، طلاق دے دی ہے تو میں تیرے پیسوں کی کیا کرتی ہوں۔ تو اس صورت میں بھی کیا ہے، یہ دو صورتیں یہ عفو اور معافی کی ہیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ او یعفو الرجل، یا معاف کر دے آدمی، لمبی عبارت اختیار کی ہے۔ او یعفو الذی بیدہ، یا وہ معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طلاق کا اختیار اور طلاق کا استحقاق وہ مرد کے پاس ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آئینی قوانین یہ ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں نکاح نامے کے اندر، نکاح فارم کے اندر پوچھتے ہیں کہ کیا مرد نے عورت کو کس کا طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ تو حق کے طلاق تفویض کرنا صحیح نہیں ہے۔ یا ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ اگر شرط لگا لیں کہ اگر مرد یہ شرط پوری کرے گا تو نکاح برقرار رہے گا ورنہ نہیں رہے گا، تو اگر شرط، دو چیزیں ہیں، ایک شرط صالح اور ایک شرط فاسد۔ شرط فاسد وہ ہوتی ہے جو مقتضا کے خلاف ہو، جو اس چیز کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پہ یہ شرط عورت لگاتی ہے کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اس شرط پہ تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں، تو اس نکاح کا فائدہ کیا؟ تو ایسی شروط کو، شروط مقتضا عقد کے خلاف جو شروط ہوتے ہیں، تو ایسے شرطوں کا اعتبار نہیں ہے، شرط باطل ہے اور عقد منعقد ہو جاتا ہے، وہ چاہے بے ہو چاہے کیا ہو، عقد نکاح ہو۔ اور شرط اگر مقتضا عقد کے موافق ہے، معنی یہ ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں تم سے طلاق نکاح کر رہی ہوں لیکن اس شرط پر کہ تم مجھے علیحدہ کر دو گے، تو یہ مقتضا عقد کی موافق ہے، شریعت کے مطابق ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اب اگر وہ نہیں وہ شرط پوری کرتا تو اضافات شرط فاض المشروط، اس صورت میں اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ مشروط، یہ نکاح مشروط ہے ایسے شرط کے ساتھ، لیکن نکاح کے اندر، نکاح کے دور میں یہ بات رکھ دی جائے کہ عورت کو طلاق کا حق ہوگا، تو یہ شریعت کے روح کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا عفو کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کو ہی پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ جو ہے نا انگریزوں کی طرح اور یورپ کی طرح عورت کو طلاق کا حق دینا چاہیں گے، تو اس لیے فرمایا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے، تو نکاح کا گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے کوئی بھی اسمبلی، کوئی بھی قانون ساز ادارہ وہ مرد کے ہاتھ سے یہ قانون چھین کر، وہ چاہے ڈکٹیٹر ہوں چاہے وہ کیا جمہوریت ہو، کسی بھی صورت میں آپ کیا ہیں 1/3 میجارٹی سے کریں یا کیا کریں، آپ وہ اتفاق رائے سے کریں، کہ کسی صورت میں بھی جو ہے اسلام کا اور قرآن کا اٹل قانون جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی، اور اگر تم ایک دوسرے کو معاف کر دو، عفو درگزر والا معاملہ کر دو، یہ دونوں کو نصیحت ہے کہ اگر مرد آدھی مہر کی وجہ پوری دے دیں تو یہ بھی تقوی اور للہیت کے زیادہ قریب ہے، اور اگر عورت جو ہے وہ آدھا مہر بھی معاف کر دے تو یہ بھی للہیت اور تقوی اور اللہ کے قرب کے زیادہ قریب ہے۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ، مت بھولو احسان بینکم، آپس میں۔ یہ حکم یہ بھی طلاق کی تلخی کو مٹانے کے لیے، یہ پہلا والا حکم بھی طلاق کی تلخی کو ختم کرنے کے لیے، طلاق کے بعد تلخی پیدا ہو جاتی ہے، طلاق کے بعد جو ہے دلوں کے اندر کدورتی جنم لیتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی دیکھیں، ایک چیز جب مقدر کے اندر ایک بات لکھی ہوتی ہے تو مقدر کے لکھے ہوئے کے پیش آنے پر انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے، تلخی نہیں کرنی چاہیے، اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ لو ان اہل السماوات والارضین لاجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک بشیء الا ما قد كتب اللہ لک، اگر ساری زمین و آسمان کی مخلوق جمع ہو کے آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے،
اور اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں سب مل کر تو آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے الا ما قد کتب اللہ لک، مگر جو اللہ نے لکھا ہے۔ تو اب اگر مقدر کے اندر طلاق کا مسئلہ لکھا ہوا تھا تو اس تقدیر پر راضی ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کیا عفو و درگزر والا معاملہ کرو، بندوقیں نہ اٹھا لو۔ ایک طرف سے ایک خاندان نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، دوسری طرف سے دوسرے خاندان نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، عدالتوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دو گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھروں کا امن و امان، گھروں کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ جب آپ گھر میں لڑائی کرتے ہیں نا تو آپ کے گھر میں وہ بھی دھمک آتا ہے جس کا آپ چہرہ بازار کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں لڑائی ہوگی چلو موقع ہے ہاں گھر کے اندر گھس جاؤ۔ تو بھائی لڑائی، گھریلو لڑائیاں، گھریلو ناچاکیاں، گھریلو فسادات آپ کے دشمن کو آپ کی جو ہے نا پریونسی اور آپ کی جو تنہائی ہے، آپ کی پوشیدہ چیزیں ہیں، آپ کا وہ گھر اور وہ کمرہ جس کے اندر آپ اپنے کچھ لوگوں کو جو ہے نا کبھی زندگی بھی داخل نہیں کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے آپ کے چھڑانے کے چکر کے اندر بھاگ کر آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے جب آپ کے گھر میں امن ہوتا ہے تو کسی کو آپ کے گھر کے اندر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ لڑتے ہیں تو پھر آپ کا دشمن بھی، آپ کا دوست بھی، آپ کا خیرخواہ بھی، آپ کا بدخواہ بھی سب دوڑتے ہوئے آپ کو چھڑانے کے بہانے، لڑائی ختم کرنے کے بہانے، صلح مصالحات کرانے کے بہانے، پتہ نہیں کتنے بہانوں سے جو ہے نا وہ لوگ بھی آپ کے گھر آ جاتے ہیں جن کی کیا ہیں، جن کو آپ بازار کے اندر دیکھنا اور ان سے ملاقات کرنا جو ہے وہ آپ کو گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے گھریلو لڑائیاں اور گھریلو ناچاکیاں ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک تو یہ کہا کہ ایک دوسرے کو عفو درگزر کر دو، دوسرا فرمایا ایک دوسرے پہ جو احسان کیا ہے۔ مرد پہ یہ جب منگنی نہیں ہوئی ہوتی نا اور در در پھر رہا ہوتا ہے، ٹھوکرے کھا رہا ہوتا ہے، ایک کی بات چاہتا ہے مجھے جو ہے نا رشتہ دے دو، دوسرے کے بعد ماں جاتی ہے، تیسرے کے بعد باپ جاتا ہے، تیسرے کے خالہ جاتی ہیں، وہ منڈا جوان ہو گیا ہے وہ بعد سے کوڑی دے دو، تو اس وقت منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کون سا تیرے ماں باپ نے احسان کیا ہے۔ بیوی کو یہ کہتے ہیں کسی کو دینی تو مجھے دے دی تو کیا کون سا احسان کر لی۔ یہ اکثر میاں بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ بھائی نہیں، لا تنسوا الفضل بینکم، اس نے احسان کیا ہے، جب تجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا اس وقت اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا توڑ کر تمہیں جو ہے تمہارے حوالے کیا ہے، اس لیے اس کا احساس کریں۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، یہ امر یہ نہیں دونوں کو ہے، یعنی میاں اور بیوی دونوں کو ہے کہ میاں بھی اس فضل اور احسان کو نہ بھولے جو اس کے سسرال نے اس پہ کیا ہے، اور عورت بھی اس فضل اور احسان کو نہ بھولے جو اس کے سسرال نے اس پہ کیا ہے۔ اس کے سسرال نے کیا احسان کیا ہے؟ بھائی مرد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا ہے، آپ کے اوپر آپ کے لیے اخراجات برداشت کرتا رہا ہے، آپ کے لیے مارا گلیوں کوچوں میں پھرتا رہا ہے، آپ کی سہولیات کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو جب آپ کے لیے وہ کچھ کرتا رہا ہے، محنت کرتا رہا ہے، مزدوری کرتا رہا ہے، آپ کو لا کر دیتا رہا ہے، کھلاتا رہا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے۔ لہذا دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر جو احسان کر چکے ہو، تمہاری ازواجی زندگی کے اندر جو ایک دوسرے کے اوپر اچھائیاں کر چکے ہو، ان اچھائیوں کو نہ بھولو اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ لڑائی اور جھگڑے اور فساد نہ کرو۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، مت بھولو احسان کو آپس میں، وہ سابقہ احسان کو بھی نہ بھولو۔ مزید ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے احسان، یعنی قرآن کیسا ماحول دینا چاہتا ہے؟ طلاق ہو گئی ہے، قرآن جھگڑے والا ماحول نہیں دینا چاہتا، شریعت جھگڑے والا لڑائی والا ماحول نہیں، چلو نکلو بیوی کو نکالو، چلو بھاگو میں جا رہی ہوں، نہیں، شریعت کہتی ہے 4 مہینے ادھر ہی رہو، یہ 3 حیض ادھر ہی رہو، پوری عدت یہاں گزارو، اور یہاں گزارتے ہوئے تمہیں مرد کو کہتے ہیں کہ اس کا نفقہ، اس کا خرچہ برداشت کرو، تاکہ کیا نہ ہو تلخیاں جو پیدا ہو چکی ہیں، وہ مقدر میں جو بات لکھی جا چکی تھی وہ تو ہو گئی ہیں، لیکن مزید کیا ہے، خاندانوں کے اندر لڑائیاں، فسادات، گولیاں اور پستول اور بندوق نہ اٹھے۔ تو اس لیے فرمایا یہ 2 امور، ایک عفو درگزر والا اور دوسرا احسان نہ بھولنے کا حکم دے کر، اور تیسری بات اللہ رب العالمین اپنے طرف سے ایک دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں تم جو عمل جس نیت سے جس طریقے سے کرتے ہو، شریعت کے خلاف اگر عورت کو طلاق دے دو تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، عورت اگر مرد کو کی زندگی اجیرن کر دے اور وہ مجبور ہو کر اسے طلاق دے رہا ہے تو عورت تمہارا کردار بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہے اور مرد کا کردار بھی کیا ہے۔ اگرچہ تم نے اپنے بھائی اور اپنے والد کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس بات پہ قائل کر دیا ہے کہ ساری کی ساری زیادتی مرد کی طرف سے ہے،
اور مرد نے اگرچہ اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو احباب کو اس بات پہ قائل کر لیا ہے کہ ساری کی ساری غلطی عورت کی طرف سے ہے، لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو عاقلہ نگہداران منہ اندر، دو عقل مند آدمی کیا ہوتے ہیں؟ بال کے محافظ ہوتے ہیں. بال ہے نا، بال دو، اگر ایک طرف سے بھی ہوشیار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، دوسری طرف سے بھی ہوشیار ہے، تو ان کے درمیان بال بھی نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ وہ جب ایک کھینچنے لگتا ہے تو دوسرا چھوڑ دیتا ہے، دوسرا کھینچنے لگتا ہے دوسرا چھوڑ دیتا ہے. تو سمجھدار لوگوں کی ازدواجی زندگی یوں گزرتی ہے. کبھی بیوی انسان ہے، اس کی طبیعت بگڑی ہوئی ہے، کوئی غلط بات کہہ گئی ہے، آپ دھاگا چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. کبھی آپ سے جو ہے نا زیادتی ہو جاتی ہے، مرد تو اکثر کرتا رہتا ہے، وہ تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ کبھی کیا ہو جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو عورت کیا کرتے ہیں؟ دھاگا چھوڑ دے، کوئی بات نہیں. تو یہ بال جو ہے یہ کیا برقرار رہے گا. وہ دوسرا فرمایا اگر یک جانب عاقلانہ، اگر ایک طرف بھی عقل مند ہو تو پھر بھی یہ بال محفوظ رہ جاتا ہے. یار کوئی بات نہیں، اس زیادتی کر رہی ہے، کوئی بات نہیں، اگر مرد زیادتی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، یہ چلتا جائے، تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اگر کیا ہے، اگر دو جانب جاہلانن، اگر دونوں جانب بھی وقوف ہیں، اگر زنجیر باشد بغسلانن، ان کے درمیان اگر زنجیر بھی ہو نا تو وہ کھینچتے 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 آخر کار اس کے کڑے ڈھیلے پڑتے ہیں اور اس کے کڑے کھل جاتے ہیں. اسی لیے میاں بیوی جب شروع میں تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ نکاح کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرو. کف دیکھو، لڑکی دیکھ لو، جی خاندان دیکھ لو، تعلقات دیکھ لو، ساری چیزیں دیکھو، اوپر نیچے آگے پیچھے پوری ڈیٹیل تفصیل تقسیم اور اچھی طرح جان پٹک کر کے اس کے بعد جو ہے نا یہ اقدام اٹھاؤ. یہ نہیں ہے کہ بھائی اندازن کوئی کام کر دو، نہیں، ایسا نہ کرو. اس کے اندر یہ چونکہ پوری زندگی کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں، کوئی 2 دن کا نہیں ہے، 4 دن کا نہیں ہے. اگر آپ بچی کے ولی ہیں اور آپ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں تو اس فیصلے کو بھی خوب سوچ سمجھ کر جو ہے نا اچھی طرح جو ہے نا سوچ بچار کر کے وہ قدم اٹھاؤ. اور لڑکا اور لڑکی بھی اچھی طرح جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کر اور سوچ بچار کر کے قدم اٹھائیں. جب قدم اٹھا لیے ہیں تو اب اس کو جو ہے نا شریعت کہتی ہے کہ اس اقدام کو، اس عقد کو اب برقرار رہنا چاہیے حد الامکان. فرمایا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کبھی تمہیں بیوی ناپسند ہوتی ہے، اللہ اسے ایسی اولاد دے دیتے ہیں. کبھی جو ہے نا مرد اچھا نہیں ہوتا لیکن بیوی کے لیے اس کے ذریعے ایسی اولاد آ جاتی ہے جو اس بیوی کے لیے جو ہے نا بڑی سکون اور اطمینان کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے. اس لیے جلد بازی نہ کریں. فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. تو اس کی نگرانی کے ہوتے ہوئے کیا کرو، یہ خیال رکھو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، کہیں میں اپنے حقوق سے تجاوز تو نہیں کر رہا اور کہیں میں اپنے اختیارات سے تو تجاوز نہیں کر رہا. اگر اختیارات سے تجاوز کریں گے، حقوق سے تجاوز کریں گے، دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ آئے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو امن و امان، سکون اور چین اطمینان کا گہوارہ بنا دیں. تمام قسم کے ناچاقیاں اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے گھروں سے دور فرمائے.